السلام علیکم، میں ہوں یاسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ 10ویں عالمی CIO200 سمٹ کا گرینڈ فنالے اسکندریہ مصر میں شاندار انداز میں اختتام پذیر۔ 50 سے زائد ممالک کے 200 سے زائد ٹیکنالوجی لیڈر کی شرکت۔ تفصیلی خبر۔ مصر کے تاریخی اور ثقافتی شہر سکندریہ میں 10ویں عالمی CIO200 سمٹ کا گرینڈ فنالے انتہائی شاندار پروقار انداز میں منعقد ہوا۔ دنیا کے 50 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے 200 سے زیادہ ممتاز IT ماہرین، چیف انفارمیشن آفیسرز اور عالمی ٹیکنالوجی لیڈرز نے اس اہم تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز مصر کے روایتی رقص اور ثقافتی پروگرام سے ہوا، جس میں شرکاء کو مصری تہذیب سے روشناس کرایا۔ باضابطہ افتتاح CIO200 مصر کے سفیر ڈاکٹر محمد حمید نے کیا۔ پاکستان کی نمائندگی اس بار نہایت فعال اور مؤثر انداز میں کی گئی۔ پاکستانی وفد میں عدنان رفیق احمد سعودی عرب، حماد ظفر صدیقی، راحت منیر مہر، فیصل خان دبئی، کاشف عمان، سید عبدالقادر اجلال جعفری CIO200 پاکستان کے سفیر اور شوکت علی خان برطانیہ شامل تھے۔ پاکستانی وفد نے نہ صرف اپنے تجربات شیئر کیے بلکہ ملک کی IT انڈسٹری کی بھرپور نمائندگی بھی کی۔ سمٹ کے دوران مختلف ممالک کے ماہرین کے درمیان تکنیکی بات چیت ہوئی اور کئی اہم بین الاقوامی معاہدوں MOUs پر بھی دستخط کیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق رواں سال دنیا بھر میں منعقدہ ایونٹس میں سب سے زیادہ کامیاب ایونٹ پاکستان میں ہونے والا رہا، جس پر پاکستانی وفد کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ پاکستانی وفد کے شرکاء نے کہا، ایسے بین الاقوامی ایونٹس نہ صرف نئے کاروباری مواقع فراہم کرتے ہیں بلکہ ترسیلاتی زر میں اضافے کے ذریعے ملکی معیشت کو بھی تقویت ملتی ہے۔ بہاری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ محکمہ صحت اور تعلیم کی زیر اہتمام اسکولز ہیڈ مسٹریز کا سروائیکل کینسر بارے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی DHO ڈاکٹر محمد فاضل، DO سیکنڈری شازیہ انور، ڈویژنل API آفیسر WHO ملتان ڈاکٹر شوکت علی تھے۔ DO ایلیمنٹری فیمیل ونگ اندلیب اصغر نے کہا کہ HPV ویکسین کوئی منفی اثرات نہیں ہیں۔ 9 تا 14 سال تک عمر کی لڑکیوں کو HPV ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے۔ ہر خواتین تک HPV ویکسین کی اہمیت اور افادیت بارے آگاہی دینا ناگزیر ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ شمون نذیر سے۔ محکمہ صحت اور تعلیم کے زیر اہتمام اسکولز ہیڈ مسٹرز کا سروائیکل کینسر بارے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی DHO ڈاکٹر محمد فاضل، DO سیکنڈری شازیہ انور، ڈویژنل EPI آفیسر WHO ملتان ڈاکٹر شوکت علی تھے۔ DHO ڈاکٹر محمد فاضل نے کہا کہ HPV ایک خطرناک وائرس ہے۔ سروائیکل کینسر دنیا بھر میں خواتین میں موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ دنیا میں ہر 1 منٹ میں ایک خاتون سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہے۔ دنیا میں ہر 2 منٹ میں ایک خاتون کی سروائیکل کینسر کی وجہ سے موت واقع ہو رہی ہے۔ سروائیکل کینسر ایک جان لیوا بیماری ہے جبکہ ویکسینیشن سے بچاؤ ممکن ہے۔ DO سیکنڈری شازیہ انور نے کہا کہ لڑکیوں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ رکھنے کے لیے HPV ویکسین لگوانا انتہائی ضروری ہے۔ تمام اسکولوں کی ہیڈ مسٹرز، اساتذہ، طالبات کے والدین کے ساتھ آگاہی سیشن کریں۔ والدین کو آگاہی دے کر لڑکیوں میں HPV ویکسین لگوائی جائے۔ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر عائشہ رضوان نے کہا کہ HPV ویکسین 100% محفوظ اور مؤثر ہے۔ HPV ویکسین خواتین کو سروائیکل کینسر سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر HPV ویکسین سے خواتین میں بانجھ پن کی افواہیں من گھڑت ہیں۔ کنسلٹنٹ پیڈیاٹرشین ڈاکٹر رضوان ارشد نے کہا کہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کا واحد حل HPV ویکسین ہے۔ ڈویژنل EPI آفیسر WHO ملتان ڈاکٹر شوکت علی نے ویکسین کی اہمیت و افادیت بارے میں تفصیلی آگاہی دی اور تمام اسکولوں کے ہیڈ مسٹرز کے سوالات کا تسلی بخش جواب دیا۔ ڈاکٹر شوکت علی نے ویکسین کے دائرہ کار اور حفاظتی اثرات بارے بھی آگاہ کیا۔ DO ایلیمنٹری فیمیل ونگ اندلیب اصغر نے کہا کہ HPV ویکسین کے کوئی منفی اثرات نہیں ہیں۔ 9 تا 14 سال تک عمر کی لڑکیوں کو HPV ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے۔ ہر خواتین تک HPV ویکسین کی اہمیت و افادیت بارے آگاہی دینا ناگزیر ہے۔ اس موقع پر DO ایلیمنٹری فیمیل ونگ اندلیب اصغر، گائناکالوجسٹ ڈاکٹر عائشہ رضوان، کنسلٹنٹ ڈاکٹر رضوان ارشد، DSC ڈاکٹر اجود صہیب،
فوکل پرسن EPI محمد فضل الدین، DSV ذوالفقار علی، فوکل پرسن میلسی محمد زاہد بھی موجود تھے۔ منڈی بہاؤدین ملک بھر کی طرح ضلع منڈی بہاؤدین میں بھی 15 ستمبر سے شروع ہونے والی ہیومن پیپلوما وائرس کی ویکسینیشن مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے ویکسینیشن مہم کا جائزہ لینے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر کرن ارشد، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افتخار، نمائندہ WHO اور دیگر ہیلتھ افسران سمیت میڈیا نمائندگان کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ انچارج بیورو چیف محمد ظہیر خان کے مطابق منڈی بہاؤدین میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے ضلع میں جاری ویکسینیشن مہم کا جائزہ لینے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 9 سے 14 سال تک کی عمر کی 1,27,307 بچیوں کو فری ویکسین لگائی جائیں گی، جس کے 80% ٹارگٹ پرائیویٹ اور سرکاری اسکولز میں پورا کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ 15 ستمبر سے جاری اس مہم کے دوران اب تک 15,107 بچیوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے اور ویکسینیشن مہم کے ٹارگٹ کو ہر صورت مکمل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ انسانی پیپلوما وائرس HPV کی ویکسین لڑکیوں کو سروائیکل کینسر جیسے مہلک مرض سے بچانے کے لیے ایک مؤثر سائنسی اور محفوظ اقدام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی پیپلوما وائرس کی ویکسینیشن سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اس ویکسین کو لگوانے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ویکسین عالمی ادارہ صحت اور وزارت صحت سے منظور شدہ ہے۔ انہوں نے DHOs اور ڈپٹی DHOs کو ہدایت کی کہ وہ HPV ویکسینیشن مہم کے دوران ٹیموں کی کارکردگی کی خود مانیٹرنگ کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں، اپنی 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں تاکہ مستقبل میں ہماری بچیاں اس جان لیوا بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ مانسرا ابراہیم سٹی رپورٹر گزشتہ روز جامع مسجد حضرت بلال حبشی پیرس سٹی H13 اسلام آباد میں 1500 سالہ جشن میلاد النبی کا پروگرام انعقاد پذیر ہوا، جس میں کثرت سے علماء کرام و عوام الناس شرکت کی۔ کانفرنس صوفی باصفا خواجہ صوفی پیر محمد شیراز احمد شیرازی مجدی معصومی نقشبندی کی صدارت میں ہوئی۔ اس محفل سرپرستی خطیب ہزارہ اولاد پیر بابا علی رحمہ خاندان کے چشم و چراغ علامہ پیر سید الحسن شاہ ترمذی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان خطیب اعظم اسلام آباد نے کی۔ مہمان خصوصی استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد اشرف چشتی مدرس جامعہ مہریہ غوثیہ گولڑا شریف نے خوبصورت خطاب کیا۔ خصوصی طور پر دلعزیز شخصیت محترم چودھری ناصر نے شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ ارشد حیدری، علامہ ساجد محمود ضیائی، علامہ مفتی محمد اقبال ہزاروی، قاری نذیر احمد مدنی، علامہ غلام عباس عباسی، علامہ سلیم بڈکرامی، علامہ عبدالباسط ضیائی، شیخ محمد کامران، قاری عبدالواصف مہروی، حافظ حسیب عاطف چشتی، محمد بلال قادری، حافظ ملک راشد شفیق نقشبندی، قاری عثمان تبسم، حافظ جمشید، حافظ اویس نے شرکت کی اور اظہار خیال کیا۔ آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ پیر سید عظمت سنگھ شاہ ترمذی نے کہا ہے کہ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے شرکت فرما کر محفل پر 4 چاند لگائے، اور خصوصی طور پر انتظامیہ جامع مسجد حضرت بلال حبشی اور جملہ نمازیوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے انتظام و اہتمام میں کلیدی کردار ادا کیا، اور جملہ معاونین کا بھی شکریہ ادا کیا، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک دارین کی سعادت عطا فرمائے اور اسی طرح ہم وقت میرے دست و بازو رہیں، میں دین کا کام کرتا رہوں۔ آخر قبلہ پیر صاحب ملک و قوم کی سلامتی کی خصوصی دعا فرمائیں۔ آپ خبر شامل کرتے ہیں کاڑا سے رپورٹ کریں۔ فاق منظر پنجاب ایگریکلچر کمیشن کی میٹنگ وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کی سربراہی میں انعقاد پذیر ہوئی۔ پنجاب ایگریکلچر کمیشن کی میٹنگ وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کی سربراہی میں ہوئی۔ وزیر زراعت نے ہاؤس سے خطاب کرتے کہا، ملک کی تاریخ کا بڑا خوفناک سیلاب ہے، ہم نے انسانوں اور جانوروں کو ریسکیو کیا، ریلیف کیمپ قائم کیے، خواتین کو دوائیاں اور بچوں کو کپڑے جوتے دیے، جانوروں کے لیے ونڈا تقسیم کیا گیا۔ وزیر پنجاب محترمہ مریم نواز نے کہا کہ ہم کسی سے امداد نہیں مانگیں گے، یہ ہمارے مہمان ہیں، جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ان کے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگوا رہے ہیں۔ اس ضمن میں کمیٹی بنا دی گئی ہے، بورڈ آف ریونیو بھی تخمینہ لگوا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہر دوسرے دن سیلاب متاثرین کے علاقوں میں دورہ کرتی ہے۔ سینئر وزیر کی سربراہی میں 7 وزیر 9 دن سے علی پور، جلال پور، پیروالا میں ہیں۔ اگلے ہفتے گندم پر کمیشن کی میٹنگ ہوگی، حالات کے مطابق تجاویز لے کر آئیں، جبکہ حکومت نے 15 ارب روپے کی خطیر رقم اور 1000 ٹریکٹرز کاشتکاروں میں تقسیم کیے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر وفاقی وزیر زراعت رانا تنویر اور وزیر پنجاب کی گندم پر میٹنگ ہوئی، جس میں چودھری مقصود احمد جٹ، نائب صدر پوٹیٹو گروورز کوآپریٹو سوسائٹی اکاڑا نے کمیشن میٹنگ میں تجاویز دی کہ سیلابی علاقوں میں بینک قرضہ جات معاف کر دیے جائیں۔
نئے قرض 6 ماہ کے لیے جو سود فری ہوں، زرعی انکم ٹیکس کی مدت 30 نومبر تک کر دی جائے، تخمینے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز کو استعمال کیا جائے اور کاشتکاروں کو اسپیشل ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے کہا قصور سے پاک پتن تک دریائی بیلٹ پر اگیتا آلو کاشت ہوتا ہے، کاشتکار کھادیں اور دوائیاں بیج کھیتوں میں رکھتے ہیں جو سیلاب کی نظر ہو گئے، ان کا بھی ازالہ کیا جائے، جبکہ کاشت کے لیے کھیت تیار ہو چکے تھے۔ میٹنگ میں سید یاور علی آفاق توانا، سید فیصل ملک فتح خان، سید موسیٰ رضا، سردار ظفر بلوچ، صدر کسان بورڈ ملک خالد کھوکھر اور ذوالفقار مہٹو نے بھی خطاب کیا۔ میٹنگ کو ڈاکٹر انجم علی بٹر نے کنڈکٹ کیا۔ چودھری سلطان ایڈیشنل آئی جی پولیس سیکرٹری لائیو اسٹاک عزیر تارڑ، ڈاکٹر عامر رسول، ڈی جی پیسٹ وارننگ ڈاکٹر اشتیاق، ڈی جی ڈاکٹر ذوالفقار علی، وائس چانسلر اور اعجاز ن سابق ایم پی اے نے بھی شرکت کی۔ چودھری محمد مقصود احمد جٹ اعلیٰ کارکردگی پر دوسری مرتبہ پنجاب ایگریکلچر کمیشن کے ممبر نامزد کیے گئے۔